لگن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں کہ جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، ہمارا وجود بھی حضور کا صدقہ ہے، یہ ہاتھ بھی حضور کا صدقہ ہے، اٹھاؤ دونوں ہاتھ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ہمارے ایوان میں موجود بہت ہی کم عرصے میں رب پاک نے بڑی عزتوں سے نوازا میری مراد حسن اللہ حسینی، آپ بھی اسٹیج کی زینت بنے ہوئے ہیں اور میرے خیال سے یہی دعوت نعت پیش کرنی ہے، تو بس میں ان کے حوالے مائک کروں گا، چند اشعار میں نے پڑھنے ہیں اور آپ کی داد وصول کرنی ہے اور ان کے حوالے مائک کرنا ہے۔ ایک مرتبہ تمام احباب گج وج کے کہہ دیں سبحان اللہ۔ آپ آئے ہیں کب سے کہ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی جب سے یہ آیا ہے ہم سے کہہ رہا ہے ہاتھ اٹھاؤ کہو، اب اس کی 3 فائدے ہیں سبحان اللہ کے، جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہہ دو، ایک مرتبہ آپ واپس کہہ دیں، کہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کہنے کے 3 فائدے ہیں، ایک تو سبحان اللہ کی فضیلت میں آتا ہے جو شخص ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے جنت میں اس کے لیے ایک کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے۔ آج میں کہتا ہوں کوئی بندہ جتنا بھی امیر ہو، ہر چیز خرید سکتا ہے دنیا میں، لیکن جنت کا درخت خرید نہیں سکتا۔ یہ وہ چیز ہے جو امیر بھی خرید سکتا ہے اور غریب بھی خرید سکتا ہے۔ یہ ہو گیا ایک فائدہ کہ بھائی کھجور کا درخت لگے گا، لیکن لگے گا دنیا میں بولنے میں، اگر وہ جنت میں جائے گا اور پھر جتنے اس نے دنیا میں جتنی مرتبہ سبحان اللہ کہا بس اتنا ہی درخت دیکھے گا جنت میں، کیونکہ دنیا دارالاعمال ہے۔ آج وہ دنیا میں بیٹھ کر درخت کو دیکھ تو نہیں سک رہا مگر جتنے چاہے برا سک رہا ہے۔ ایک مرتبہ کہنے سبحان اللہ۔ دوسرا فائدہ یہ کہ جب بندہ ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے نا سبحان اللہ تو آواز آٹومیٹک ڈبل ہو جاتی ہے۔ آپ ٹرائی کر کے دیکھ لیں، کہیں دونوں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ، دونوں ہاتھ اٹھا کے کہیں سبحان اللہ، آواز ہو گئی ڈبل۔ اب تیسرا فائدہ یہ ہے کہ بروز محشر ہماری زبانیں ہو جائیں گی بند، جواب دیں گے جسم کے اعضاء، تو یہ ہاتھ جواب دے گا کہ مولا اس نے تیرے ذکر میں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہا تھا۔ یہ ارد گرد کی دیواریں گواہی دیں گی کہ مولا ہم نے سنا تھا اس نے سبحان اللہ کہا تھا۔ تو کتنے فائدے ہیں۔ آج اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے تو شاعر بھی یہ کہتا ہے کہ یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ ایک مرتبہ گج وج کے کہہ دیں سبحان اللہ۔ اب میں جو شعر پڑھوں گا، بھائی فیضان بھی اسٹیج کی زینت بن گئے، اسٹیج کی زینت بن گئے، میں نے شعر پڑھنے گئے، آپ کے ذوق کے مطابق پڑھنے گئے، آپ کو سمجھ آ جائے آپ نے کہنا ہے سبحان اللہ۔ شاعر کہتا ہے کہ پتھر کو یوں تراشا نگینہ بنا دیا، پتھر کو یوں تراشا نگینہ بنا دیا، صحرا کو مسکرا کر مدینہ بنا دیا، ارے سارے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر اب کوئی بندہ خاموش نہ رہے، بات بہت بڑی کرنے لگا ہوں۔ شاعر کہتا ہے سارے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر رب نے میرے مصطفیٰ کا پسینہ بنا دیا، رب نے میرے مصطفیٰ کا پسینہ بنا دیا، تو رحمت ہے مجھ پر دونوں جہاں کے امام کی، تسبیح میں پڑھتا ہوں محمد کے نام کی، اور دنیا کی کوئی چیز نہیں میرے کام کی، کیونکہ میں بھیک مانگتا ہوں محمد کے نام کی، میں بھیک مانگتا ہوں محمد کے نام کی۔ بھائی ذکر مصطفیٰ کی محفل میں کون آتا ہے؟ شاعر کہتا ہے کہ نہ شاہ مصر آتا ہے، نہ شاہ سلطان آتا ہے، نہ شاہ مصر آتا ہے، نہ شاہ سلطان آتا ہے، نبی کی محفل میں نبی کا غلام آتا ہے۔ اٹھا کے دونوں ہاتھ کہیں سبحان اللہ کہ نبی کی محفل میں نبی کا غلام آتا ہے۔ میں پیش کر رہا ہوں، اشعار پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد مائک حوالے کر رہا ہوں۔ یہ شعر ہے سمجھنے والے، آپ کو اگر سمجھ آ جائے تو میں کہتا ہوں بات بہت بڑی ہے، سمجھ آ جائے تو مولا ہمارے نصیب بلند کر دے۔ شاعر کہتا ہے میرے دامن میں یہ خیرات کہیں اور کی ہے، میرے دامن میں یہ خیرات کہیں اور کی ہے، میں کہیں اور کا ہوں، بات کہیں اور کی ہے، اور رات بھر چہرائے واللیل چمکتا ہے یہاں، رات بھر چہرائے واللیل چمکتا ہے یہاں،
یہ مدینہ گئے، یہ مدینہ گئے، یہاں رات کہیں اور کی گئے، اور میں نے سرکار کو دیکھے بنا کیسے مانا۔ بھائی سوال تو یہ ہے نا کہ میں نے سرکار کو دیکھے بنا کیسے مانا۔ اللہ پاک نے تمام انبیاء کی ارواح کو جمع کیا، تمام اولیاء کی ارواح کو جمع کیا، تمام اصفیاء کی ارواح کو جمع کیا، اور سوال کیا الست بربکم، مفہوم ہے کیا میں تمہارا پروردگار نہیں؟ تو ان تمام نے جواب دیا قالوا بلا، مفہوم بے شک اے پروردگار تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو ہم نے سرکار کو دیکھے بنا کیسے مانا؟ بات بہت بڑی ہے، آپ نے اپنی توجہ ادھر رکھنی ہے اور کہہ دینا ہے سبحان اللہ۔ شاعر کہتا ہے میں نے سرکار کو دیکھے بنا کیسے مانا، ایسا لگتا ہے ملاقات کہیں اور کی ہے، ایسا لگتا ہے ملاقات کہیں اور کی ہے۔ اور خاک طیبہ ہے یہ بات مکمل، خاک طیبہ ہے یہ، خاک طیبہ ہے یہ، چہرے پہ لگا ہونٹ سے چوم، راہ روے عشق یہ سوغات کہیں اور کی ہے، کہ راہ روے عشق یہ سوغات کہیں اور کی ہے، میں کہیں اور کا ہوں، بات کہیں اور کی ہے۔ اب اپنی حاضری کا ثبوت دے دینا رہا ہے تکبیر۔ بات کو سمجھ نہیں آیا ہوں گے لیکن بات بہت بڑی تھی، انشاءاللہ اس کے بعد آپ کے ذوق کے مطابق اشعار پڑھ لوں گا۔ نعرہ تکبیر، کیا ٹھنڈ اتنی تو نہیں ہے کہ آپ جواب نہ دے پائیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ملتوس ہوں وطن عزیز کے ممتاز و معروف ثناء بھائی جناب حسن اللہ حسینی کے وائیں اور اپنی عقیدتیں پیش کر ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تمام ہی حاضر محفل کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں صاحب خانہ کو، ہمارے فیضان بھائی کو، جنہوں نے ماشاءاللہ بہت خوبصورت محفل کا انعقاد کیا۔ اللہ پاک ان کا محفل سجانا اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے، اور شکر گزار ہوں بلال بھائی کا جن کے توسط سے میں اس محفل میں حاضری ہو رہی ہے۔ اللہ پاک میرا پڑھنا آپ سب کو سننا اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے۔ کوئی لب کوئی زبان خاموش نہ رہے، مل کر درود پاک میں شامل ہو جائے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ پڑھو درود پڑھو مومنوں قرینے سے، پڑھو درود پڑھو مومنوں قرینے سے، حضور خود ہی چلے آئیں گے مدینے سے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا